جی اعظم طاہر صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی اور بلا شبہ جب کوئی ہمارے درمیان میں سے اس دنیا میں نہیں رہتا تو یہ دستور ہے، دستور زمانہ ہے، ہمارے خطے کی روایت بھی ہے کہ ہم جانے والے کے لیے اچھے الفاظ کہتے ہیں. بلا شبہ میاں اظہر صاحب شرافت کے پیکر تھے. انہوں نے سیاست میں بھی ہمیشہ شرافت کو پریفر کیا اور بڑے متحمل مزاج، انسان دوست اور اپنی طبیعت کے انسان تھے. میرا ان سے میرے بزرگوں کے حوالے سے میرے کزن مرحوم اور ان کے بھائی کی بہت دوستی تھی، تو اس حوالے سے کئی دفعہ کامن فنکشنز میں کچھ اور دوست بھی کامن عزیز ہیں. تو یہاں پہ بھی جو کچھ عرصہ مجھے موقع ملا بڑے خلوص اور پیار سے ملتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے صحیح کہا کہ ہم نے کچھ دوریاں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں اور سیاست میں ہیٹ اتنی زیادہ کر دی کہ ایون ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں اور شاید ڈر آتا ہے کہ کہیں سے کوئی پیغام نہ آ جائے کہ جی آپ کیوں اتنی اچھی طرح مل رہے تھے. لیکن میاں صاحب میں وہ چیز نہیں تھی. آج صحیح کہا گیا ہے کہ آج موقع نہیں ہے ایسی باتیں کی جائیں اور میرے دوستوں نے بجا کہا، لیکن میں یہ بھی استدعا کروں گا کہ ایسے موقعوں پہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو کم از کم ہم ساروں کو یہ ایک انٹروسپیکشن ہے، اپنے دامن میں ضرور جھانکنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ سر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. انفارچونیٹلی چیزیں اس قدر آگے چلی گئی ہیں سیاست میں کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے تب بھی انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو کے آئے دونوں دفعہ 2022 میں بھی اور 2024 میں بھی دونوں دفعہ انہوں نے اپنے اوپننگ سپیچ میں کہا کہ آئیں مل کے بیٹھیں، کچھ موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم اکٹھے چلیں اور یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے ہم پہ، یہ ملکی تقاضا ہے اور قومیت کا تقاضا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں. لیکن ظاہر ہے ہم لوگ سیاست میں اور نفرتوں میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں اور یہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں. یہ بیٹھے ہیں پیچھے رانا ثناء اللہ، مجھے پورے وہ 6-7 ماہ کی تکلیف یاد ہے. رانا صاحب اپنے منہ سے شاید نہ کہیں، جب انہیں اس ناجائز کیس میں گرفتار کیا گیا تو رانا صاحب کو اس سے کوئی 12-14 روز پہلے اچھا خاصا ایک ہیمریج ہوا آئے کا اور بڑے تکلیف میں تھے. علاج کے لیے کراچی جانا تھا، انہوں نے لاہور آئے، اس لیے آئے تھے کہ آگے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی آغا خان میں. اٹھا لیا گیا اور پھر کورٹ آرڈرز کے باوجود اب سنیں ذرا مستی خیل صاحب، آپ نے بات کی ہے تو پھر سنیں نا. یہ نظام جناب اسپیکر ٹھیک کرنا پڑے گا، نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، یہ بیٹھنے سے ٹھیک ہوگا. یہ نعرے لگانے سے، پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے. اسی وجہ سے میں نے آپ کی بات نہیں ہوا نا، ہم بھی نعرے لگاتے رہے ہیں، ہم بھی پیپر پھاڑتے رہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. سر یہ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے، جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے، نہیں ہوگا. اس طرح بات میاں صاحب کی ہو رہی ہے، اسی حوالے سے ہی بات آپ نے بھی کی اور میں بھی اسی کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایکیوز نہیں کر سکتے کہ ٹریری کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے. یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور یہ تو تبھی درست ہوں گے نا. آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں، ہم لائنیں بھی کراس کریں اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا اور مقتدر فورم ہے، یہاں پہ اسپیکر کا آفس موجود ہے. میں کئی دفعہ راجہ پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہم اندر بیٹھتے ہیں، ایک معاملہ طے کر کے باہر آتے ہیں، چیزیں پھر الٹ جاتی ہیں، پھر شکوہ ہوتا ہے جی کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. لطیف خوسا صاحب نے صحیح کہا کہ چیزوں کو
اس حد تک لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو. تو میری بھی یہ استدعا ہوگی کہ اب ہم جانے والے کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دامن میں، عطا نے بات کی، آپ کے بات کے جواب میں عامر ڈوگر صاحب نے کی تھی، اس کے نکل گئی، لیکن یہ باتیں ایک دوسرے کے سن لیتے ہیں، اس سے کوئی قیامت نہیں گرتی، اور یہ سبق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے. اس نے کہا کہ جب میں خود گواہ ہوں، شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے، کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ آج والا گواہ کرا لو، اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کی والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا گیا. 5 انہوں نے منع کر دیا ہمیں. جب 3 دفعہ میری جج صاحب سے تلخ کلامی ہوئی، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی جرا کر لے دے. تو یہ ساری چیزیں، وہ بھی تکلیفیں تھیں، یہ بھی تکلیفیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. حمید صاحب نے ایک بات کی طرف، معاملے کی طرف توجہ دلوائی. اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات اور پوزیشن ہے اور جس طرح کے اندوناک واقعات ہوئے ہیں، حمید صاحب یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی، شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے، یہ کوئی پابندی خدا نخواستہ مستقل نہیں ہے. اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے، خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں، ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے، اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا. یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے. حکومت کو بالکل احساس ہے لوگوں کے اپنے دینی اور مذہبی جو مناسک ہیں، ان میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سہولت میسر کرے، مہیا کرے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند کرے، اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی ہے، ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچے. بہت شکریہ. دوست بھی کامن عزیز ہیں، تو یہاں پہ بھی جو کچھ عرصہ مجھے موقع ملا، بڑے خلوص اور پیار سے ملتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے صحیح کہا کہ ہم نے کچھ دوریاں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں اور سیاست میں ہیٹ اتنی زیادہ کر دی کہ ایون ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، اور شاید ڈر آتا ہے کہ کہیں سے کوئی پیغام نہ آ جائے کہ جی آپ کیوں اتنی اچھی طرح مل رہے تھے. لیکن میاں صاحب میں وہ چیز نہیں تھی. آج صحیح کہا گیا ہے کہ آج موقع نہیں ہے ایسی باتیں کی جائیں، اور میرے دوستوں نے بجا کہا، لیکن میں یہ بھی استدعا کروں گا کہ ایسے موقعوں پہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو کم از کم ہم ساروں کو یہ ایک انٹروسپیکشن ہے، اپنے دامن میں ضرور جھانکنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ سر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. انفارچونیٹلی چیزیں اس قدر آگے چلی گئی ہیں سیاست میں کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے تب بھی انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو کے آئے دونوں دفعہ، 2022 میں بھی اور 2024 میں بھی، دونوں دفعہ انہوں نے اپنے اوپننگ سپیچ میں کہا کہ آئیں مل کے بیٹھیں، کچھ موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم اکٹھے چلیں، اور یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے ہم پہ، یہ ملکی تقاضا ہے اور قومیت کا تقاضا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں. لیکن ظاہر ہے ہم لوگ سیاست میں اور نفرتوں میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں اور یہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں. یہ بیٹھے ہیں پیچھے رانا ثناء اللہ، مجھے پورے وہ 6-7 ماہ کی تکلیف یاد ہے، رانا صاحب اپنے منہ سے شاید نہ کہیں، جب انہیں اس ناجائز کیس میں گرفتار کیا گیا تو رانا صاحب کو اس سے کوئی 12-14 روز پہلے اچھا خاصا ایک ہیمریج ہوا آئے کا، اور بڑے تکلیف میں تھے. علاج کے لیے کراچی جانا تھا، انہوں نے لاہور آئے، اس لیے آئے تھے کہ آگے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی آغا خان میں، اٹھا لیا گیا، اور پھر کورٹ آرڈرز کے باوجود کورٹ، اب سنیں ذرا مستی خیل صاحب، آپ نے بات کی ہے تو پھر سنیں نا. یہ نظام جناب اسپیکر ٹھیک کرنا پڑے گا، نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، یہ بیٹھنے سے ٹھیک ہوگا. یہ نعرے لگانے سے، پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے. اسی وجہ سے
آپ کی بات نہیں ہوا نا نعرے ہم بھی نعرے لگاتے رہے ہیں, ہم بھی پیپر پھاڑتے رہے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. سر یہ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے, جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے, نہیں ہوگا اس طرح. بات میاں صاحب کی ہو رہی ہے, اسی حوالے سے ہی بات آپ نے بھی کی اور میں بھی اسی کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایکیوز نہیں کر سکتے کہ ٹریری کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے. یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اور یہ تو تبھی درست ہوں گے نا آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں, آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں, ہم لائنیں بھی کراس کریں اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے, اس طرح نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا اور مقتدر فورم ہے, یہاں پہ اسپیکر کا آفس موجود ہے. میں کئی دفعہ راجہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ ہم اندر بیٹھتے ہیں, ایک معاملہ طے کر کے باہر آتے ہیں, چیزیں پھر الٹ جاتی ہیں, پھر شکوہ ہوتا ہے جی کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. لطیف کھوسہ صاحب نے صحیح کہا کہ چیزوں کو اس حد تک لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو. تو میری بھی یہ استدعا ہوگی کہ اب ہم جانے والے کو یاد کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے دامن میں, عطا نے بات کی آپ کے بات کے جواب میں, عامر ڈوگر صاحب نے کی تھی, اس کے نکل گئی, لیکن یہ باتیں ایک دوسرے کو سن لیتے ہیں, اس سے کوئی قیامت نہیں گرتی, اور یہ سبق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے. اس نے کہا کہ جب میں خود گواہ ہوں, شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے, کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ آج والا گواہ کرا لو, اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ان کی والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا گیا. 5 انہوں نے منع کر دیا ہمیں, جب 3 دفعہ میری جج صاحب سے تلخ کلامی ہوئی, انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا جی جرا کرنے دیں. تو یہ ساری چیزیں, وہ بھی تکلیفیں تھیں, یہ بھی تکلیفیں ہیں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. حمید صاحب نے بات کی طرف, معاملے کی طرف توجہ دلوائی. اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات اور پوزیشن ہے اور جس طرح کے اندوناک واقعات ہوئے ہیں, حمید صاحب یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی, شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے, یہ کوئی پابندی خدا نخواستہ مستقل نہیں ہے. اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے, خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں, ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے, اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا. یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے. حکومت کو بالکل احساس ہے لوگوں کے اپنے دینی اور مذہبی جو مناسک ہیں, ان میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سہولت میسر کرے, مہیا کرے, اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند کرے, اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی ہے, ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچے. بہت شکریہ.